آج جو مہمان سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی وجہ شہرت پولیٹکس، شوبز اور اس کے علاوہ وہ ایک سیاسی پارٹی کی چیئرپرسن ہے. ان کی پارٹی ہے پاکستان تحریک مساوات. اس کے علاوہ وہ ایک NGO بھی چلاتی ہیں ایک پیس کے نام سے، اور سوشل ورکر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں. ان میں بے شمار خوبیاں ہیں اور ازاں کی شاعری بھی ان کو وجہ شہرت بھی ہے. میری یہ آج خوش بختی ہے کہ وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے. میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. میری مراد مسرت شہین صاحبہ. آپ بلیو کریں کہ میں آئی تھنک سو ان مائی لائف یہ پولیٹکس کے بعد آئی سویئر میں یہ پہلا انٹرویو پاکستان میں سوشل میڈیا کا کر رہی ہوں. ایک دو سہیلیوں کی ہے جو انڈسٹری سے جن کا تعلق ہے. اس سے پہلے میرے تمام انٹرویو جو ہے نا وہ ٹی وی کے کیے ہیں اور کوئی انٹرویو نہیں کیا. تو آپ کی خوش اخلاقی، آپ کا بولنے کا انداز، آپ کا ادب و اداب، آپ باہر کی دنیا سے ماشاءاللہ اتنے زبردست انسان پالش ہو کے آتا ہے، اور آپ نے ثابت کر دیا کہ وہ جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں ہم کیا کیا سیکھتے ہیں. اور اس وقت ماشاءاللہ میں جب بھی یوٹیوب میں اب دیکھنے کی تھوڑی عادی ہوئی، میں ٹک ٹاک پہ ذرا زیادہ رہتی ہوں مطلب دیکھتی ہوں، ٹائم پاس کرتی ہوں. تو دیکھنا شروع ہوئی تو وہ جب بھی میں یوٹیوب اوپن کرتی ہوں تو آپ کا کوئی نہ کوئی پروگرام سامنے آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے لوگ جس کو دیکھتے ہیں، پورا دیکھیں یا سیکنڈس میں دیکھیں، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو آپ سامنے آ جاتے ہیں. اور بہت ایک تو چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ آپ نے بہت ہی اچھے لوگوں کا جن کو مطلب اچھا بات کرنا آتا ہے، یہ نہیں کہ جو بہت پاپولر ہے، جو بہت اچھی ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں، وہ خلیل صاحب، ناصر ادیب صاحب، غلام محی الدین صاحب، سوری مجھے اور نام ان لوگوں کے یاد نہیں آ رہے، تو ان سب سے میں معافی چاہتی ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب، ہاں مولانا طارق، جو ہماری انڈسٹری میں بھی اور کافی ہر جگہ پہ بہت انٹرنیشنل فیم، انٹرنیشنل ایگزیکٹلی. تو وہ آپ نے کیے تو میں نے دیکھا، اور پھر آپ سے میری کافی بات چیت چلتی رہی. تو میں نے یہ اب سوچا بھی ہے کہ ان فیوچر میں کروں گی یہ پروگرام، اور یہ پہلا پروگرام آپ کا کر رہی ہوں. اور میری تمام آڈینس سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ نے پلیز یہ ہمارا پروگرام پورا دیکھنا ہے. آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئی. جی تھوڑا سا مختصر، اب آپ نے مختصر جواب دینے. جی آپ نے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کریں. ہاؤز دا لائف ان KP؟ دیکھیں جی، میں سریکی پٹھانی ہوں. ماں مدر از امان، اور میں فادر گنڈا پور. ہم لوگ افغانستان سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. آج سے سمجھ لیں کہ 125 ایئرز اولڈ کی بات ہے. کوئی 100 افغانی تھے، 100 اونٹوں پہ افغانی آئے تھے وہاں سے مائیگریٹ کر کے. وہ جو آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے گنڈا پور آئی تھنک سو یہی ہسٹری ہے کہ باقی سارے شہید ہو گئے تھے، اور جو بچ گئے تھے تو وہ پاکستان آ گئے تھے. پھر ہمیں کلاچی جگہ ملی تھی، کلاچی. اس وقت میرے جو دادا ابو تھے امیر خان، میرے ابو کا نام عبدالرحیم خان گنڈا پور، اور میرے ابو جو تھے وہ آرمی میں صوبے دار تھے، اور شہید کی بیٹی ہوں میں، اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ. تو جو امیر خان تھے اس وقت وہ چلے میں تھے، 40 دن کے تھے جب اونٹوں سے آئے تھے. تو DI خان میں جی بورن ہوئی. تو چونکہ گنڈا پور جو آئے تھے پٹھان، گنڈا پور اب بھی دنیا میں بہت تھوڑے ہیں لیکن بڑی بڑی پوسٹوں میں. یہ امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور DI خان کے، تو ہم گنڈا پور جو ہوئے ان کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے آپ کا؟ تو ظاہر ہے تھوڑے سے جو گنڈا پور آئے تو رشتہ دار ہیں نا آپس میں، وہ تو رشتہ داری تو گنڈا پوروں کی بنتی ہے. بہت اچھا ہے، ہماری بہت عزت بھی کرتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، بڑا نائس ہے، بہت اچھا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میں نے ایک الیکشن جو کنٹیسٹ نہیں کیا وہ اسی لیے کہ علی امین کھڑا ہو رہا تھا تو وہ کھڑے ہو رہے تھے. تو اب گنڈا پوروں میں یہ ہے کہ انہوں نے خاتون کو ووٹ نہیں دینا تھا، انہوں نے مرد کو ہی دینا تھا. پھر DI خان میں بان ہوئی جی، کیونکہ رشتے تھوڑے تھے تو سریکیوں میں شادی ہوئی نا زیادہ، تو وہ عوان ہے. تو DI خان میں بان ہوئی ہوں. آپ کے قبائل میں تو عورتیں برقع پہنتی ہیں، شٹل کاک برقع، بڑا پردہ، یہ وہ، لیکن آپ شوبز میں کیسے آ گئی؟ اور کہ آپ کو مطلب وہ کیا مطلب کوئی پاپڑ تو بیلنے پڑے ہوں گے؟ اس کے لیے آپ اور میں، اب تو آپ اتنے بڑے
ایکسپینسو اسٹوڈیو میں آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو انڈسٹری میں جب میں نے جیسے یہ آپ نے بات کی اس سے ملتی جلتی بات بتا دوں کہ جب میں نے پہلی مووی میں کام کیا تھا, میری فرسٹ مووی جو بہت ہٹ ہوئی دلہن ایک رات کی, لیکن کام تو میں نے پہلے محبوب میرا مستانہ اس میں کام کیا تھا. میرا پہلا شاٹ زندگی میں وحید مراد صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے تو ان کے ساتھ ہوا تھا زندگی میں. پھر اللہ جنت نصیب کرے میڈم سلمہ ممتاز جو بہت نیک پاک خاتون تھی, ان کی فلم ایک بے اولاد بن رہی تھی, ممتاز بیگم اس کی ہیروئن تھی. میری اس لیے ممتاز بیگم مجھے اچھی بھی لگتی ہیں, پسند بھی ہیں کہ میں نے 3-4 موویز میں ان کے ساتھ ایز اے ہیروئن کام کیا. اس کا میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا, کسی بات پہ ان بن نہیں ہوئی تھی. اگر مجھے جلدی جانا ہے تو وہ کہتی تھی چلے اس کا شاٹ پہلے لے لیں, اس کو پہلے فارغ کر دیں, کوئی بات نہیں. حالانکہ وہ بہت بیزی تھی اس وقت, بہت ٹاپ پہ تھی وہ. تو وہ یہ ہے کہ پھر جب دلہن ایک رات کی میری بنی, وہ ایک ایسی بیچارے پوری پروڈکشن بس آپ ان کو کہہ رہے فائنینشلی بہت کرائسس میں تھی وہ. تو بدر صاحب جو ہے اللہ بخشے بدر منیر صاحب کو, تو بدر منیر صاحب میرے پاس آئے اور آپ نے جتنے بھی لوگوں کا ذکر کیا ہے نا ان کے ساتھ اللہ بخشے لگ رہا ہے. سر میرے ساتھ تو اتنے پیار اتنی محبت, پنجابی اردو کے لوگوں نے تو مجھے اتنی محبت دی ہے. حالانکہ کمپٹیشن بہت تھا کہ پٹھانی پشتو فلمیں یہ وہ ہمیں سی کلاس سمجھا جاتا تھا, بالکل سی کلاس پشتو فلموں کے. یہ تو جب آگے پٹھانا نے کریاں وغیرہ چیزیں دکھائیاں نے تو وہ بعد ذرا پشتو فلموں کا تو ایک بڑا اچھا بن گیا, پشتو لوگوں کا پٹھانوں کا کہ آتے بڑے لوگ ہیں. اس کے بعد میری یہ سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر بھی ہم ہوئے, اور اس کو زیادہ اگر آپ میری جب بھی یوٹیوب کھولیں گے تو پہلے پشتو ہی آنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ آئے, وہ کہنے لگے کہ یہ فلم تمہاری تقریباً پوری بن گئی, اس میں ایک چھوٹا سا رول ہے اور ہم بہت غریب ہیں, اور ہم یہ دلہن ایک رات کی بات دلہن ایک رات کی بات کری, تو ہم بہت غریب ہیں اور ہم آپ کو بہت تھوڑے پیسے دیں گے, اور یہ 500 روپیہ ایڈوانس ہے اور 8,000 میں آپ سائن ہیں اور آپ فلم میں کام کریں. تو میں پاگل سی ہوتی تھی, میں تو کوئی اس دنیا کی تھی نہیں اس فیلڈ. وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی نا, جو میری مووی لگی تو میں ڈی اے خان میں ڈر کے مارے نہیں جاتی تھی, اور الیکشن میں کیوں مجھے جو ایک ڈی فیم ہو کے فیم دوبارہ ملی, وہ عزت کو میں کہہ رہی ہوں, ڈی فیم ہو کے مجھے فیم ملی. اچھا, تو پھر رنگیلا صاحب بہت سویٹ اچھے, وہ تو نیشو بیگم بھی بہت تعریف کرتی ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ کیے ہیں. تو رنگیلا صاحب بہت اچھے تھے, بڑے سویٹ تھے. اور بدر صاحب ان کے پاس بدر صاحب ان کے شاید ٹی بوائے بھی تھے, اور جو ممتاز علی خان تھے ڈائریکٹر, وہ بھی ان کے ٹی بوائے رہ چکے تھے, جیسے یہ سرو کرتے ہیں آپ کے ساتھ جیسے کوئی اسسٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ طے کرائی فلم, کیونکہ رنگیلا صاحب کی فلم میں اس وقت ایک فلم میں یہ دلہن ایک رات کی شروع ہونے سے پہلے, شوٹنگ ہونے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں, میں ان کی 2 فلموں کی ہیروئن تھی. ایک تھی رواج جس میں آسیہ بیگم کی بیٹی بنی ہوئی تھی, اور تنظیم کے ساتھ میرا پیار تھا. یوسف خان میرے ابو بنے ہوئے تھے, اور پھر میں یوسف خان کے ساتھ ہیروئن بھی آئی بہت فلموں. اور ایک فلم بن رہی تھی جس میں آسیہ بیگم کی سہیلی تھی, اور وہ سیٹ لگا ہوا تھا, اس میں ڈھیر ساری کورس کی لڑکیاں تھیں, اور بہت بڑا سیٹ تھا ایونیو میں. وہاں پہ بدر صاحب آ گئے. رنگیلا صاحب ایسے ہی بلاتے تھے, ادھر آنا, گل سن میری, اس طرح بلاتے ہوتے تھے, اور سب کو اس طرح بلاتے تھے, ادھر. میں گئی, ادھر بیٹھ جا. وہ پیچھے سیٹ میں جہاں جیسے کرسیاں چیئر وغیرہ پڑی ہوتی, فلم تو کرنی ہے, دیکھ لے کوئی رول شول دیکھ لے اپنا دے آئے. تو میں تو اوکے کرتا ہے. ظاہر ہے جس بندے کی فلموں میں فل ہیروئن کام کر رہی ہوں, اتنا بڑا ڈائریکٹر, اتنا بڑا ایکٹر, اس نے کہہ دیا کہ یہ رول تم نے کرنا ہے, یہ رول ٹھیک ہے, تو پیسے تو خود طے کر لے. تو کتنے لویں گے پیسے, کیونکہ رول تو انہوں نے طے کر لیا, ان سے ڈر بھی بڑا لگتا تھا. میں نے کہا 10,000. تو رنگیلا صاحب کہہ لیا, اور 10,000 ہی بچی, اور ٹھیک ہے بس 8,000 ٹھیک ہے, یا تو سائن ہو گئی ہے نا, تیرے پیسے نہیں کھاندے, میں تین پیسے لے کے دیا گا, پیسے تو فکر نہ کری. خیر جی وہ ڈن ہو گئی. تو اس میں میرے 2 گانے تھے اور وہ 2 فائٹیں تھیں. لیکن لاسٹ میں وائنڈ اپ میں کم نظر آ رہی ہوں, کیونکہ میں وائنڈ اپ کی شوٹنگ میں جا رہی تھی. تو وادت روڈ پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میری گاڑی الٹ گئی تھی. اس زمانے میں فون شون تو تھے نہیں, انہوں نے سمجھا پاگل جی یہ شوٹنگ تو پہنچی نہیں. ایک تو میں شوٹنگ پہ بہت لیٹ پہنچی تھی, آج بہت افسوس ہوتا ہے, سب سے لیٹ پہنچی تھی. بعد میں جب میں بہت ہٹ ہیروئن بھی بن گئی تھی نا, تب بھی ڈے شوٹنگ پہ میں اس وقت پہنچتی تھی
جب سورج ختم ہو گیا بیچارے لائٹاں تو بندوبست کر کے بیٹھے ہوتے تھے کہ بھئی ہوں آئے گی لائٹاں بال کے رقم کریں گے, ٹھیک ہے. تو میں بہت لیٹ دانستہ کرتی تھی نہیں, بس وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں میرے ساتھ کوئی میرا باپ نہیں تھا پرس پکڑنے والا. نہیں, وقت کی تو ایک اپنی ویلیوز ہیں نا, یہ نہیں, یہ لیکن آپ چلے آدھا یہ گھنٹہ ریئل لیٹ. سٹوری نہیں سر. دیکھیں میرے ساتھ کوئی باپ نہیں تھا جو پرس پکڑتا تھا یا ڈائری تھی, کوئی بھائی نہیں تھا, وہ شام کو بھی تو پہنچ ہی جاتی تھی. سر میں بہت زیادہ آتے ہی میں بہت زیادہ بزی ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ صبح 4 بجے جانا ہے اور مجھے کبھی گھسیٹ کے, کبھی ڈانٹ کے, کبھی پیار سے سر پہ انگلیاں پھیر کے مجھے اٹھایا جاتا تھا 6 سال, اور بس میں لیٹ ہو جاتی تھی, بعد میں تو میں میک اپ پہ بہت لیٹ ہو جاتی تھی. جیسے باتیں کرنے کی میں بہت شوقین ہوں, باتیں بہت کرتی ہوں. تو وہ یہ ہوا کہ فلم تو سائن ہو گئی. وہ فلم جب میرا وائنڈ اپ میں کام بھی کم تھا, بڑا لوگوں نے, وہ بین ہو گئی فلم. اچھا وہ فلم بین ہو گئی اور پہلے 6 مہینے بین ہو گئی, اس کے بعد دلہن کی رات پھر کئی سالوں کے لیے بین ہو گئی. وہ وجہ اس کا اسکرپٹ تھا. نہیں, آپ کی وجہ شہرت وہ گانا ہی تھا نا جو آپ نے وہ آجا آجا کر لے پیار. نہیں خیر میں نے نہیں دیکھی, لیکن وجہ شہرت شاید وہ بھی تھی آپ کی. میری تو وجہ دلہن ایک رات کی ہٹ ہونے کی وجہ شہرت تھی نا جی, وہ گانا. لیکن وہ جو کمپٹیشن نہیں تھا پنجابی اور پشتو فلم کا, دیکھیں جب دلہن ایک رات کی ریلیز ہوئی, ابھی بین نہیں ہوئی تھی, اس کی بیسک وجہ تو مجھے پتا ہے نا, یا وہ لوگ کوئی زندہ ہیں تو آ کے ذرا سچ مچ بتا دیں کہ یہ سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے. اس فلم نے کھڑکی توڑ. بڑے بڑے ٹی وی سٹار مجھے آج بھی بتاتے ہیں جو زندہ ہیں, جو اللہ نہ کرے فوت ہو گیا اللہ بخشے, وہ بھی بتاتے تھے کہ چونکہ سین میں بالکل ٹی وی اسٹیشن کے قریب تھے, وہاں تو ریکارڈنگ وغیرہ پہلے اسٹوڈیو میں, کہتے ہیں ہمارے ہاتھ کٹ گئے تھے آپ کی وہ کھڑکی وہ ٹکٹ لیتے ہوئے. لیکن فلم بین ہو گئی تو اگلی بات سنیں. اچھا اس کا سبجیکٹ کی وجہ سے وہ پھر فلا, یہ کس نے کروایا اس کو فل بورڈ. فلم جو ہٹ ہو گئی, یہ نہ کروڑوں دیا فلمیں بنی ہوئی ہیں سر, مطلب پہلوں کے لاکھ اور اب کروڑ ہی کہہ لیں آپ, ملین میں اور ٹریلین میں فلمیں بنی ہوئی تھیں. تو وہ تھاؤزنڈس میں جو فلم بنی ہوئی تھی جس میں نہ کاسٹ ہے نہ کوئی کچھ ہے, مانگے کے سیٹ ہیں, مانگے کے کپڑے ہیں, پٹے پرانے کپڑے ہیں, ڈچڑے مچڑے ہوئے ہیں. تو ہوا یہ سر کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس فلم کو بین کرایا گیا تھا. اب جب 20 سال کے بعد وہ فلم کا بین ہٹا, آفٹر 20 ایئرس, اچھا, تو مجھے انہوں نے کہا, وہ کچھ لوگ اس میں تھے زندہ پروڈیوسر وغیرہ اور کچھ لوگ ڈیتھ ہو چکی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ گانے دوبارہ کرنے ہیں. وہ گانے میں نے اس وقت میرا ویٹ کافی زیادہ ہو گیا تھا, وہ گانے میں نے دوبارہ کیے. تو وہ کوئی گانے دیکھ کے آئے, فلم دوبارہ دیکھ کر آئے, وہ دوبارہ کچھ کور ڈریس, لیکن وہ اس کا سبجیکٹ کی وجہ سے وہ فلم, کیونکہ اس میں ریپ سین لوگوں کے بہت زیادہ تھے اور وہ سبجیکٹ جو ایسا تھا. تو ایک بچے نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے تو پہچانا ہی نہیں کہ آپ کے گانے دوبارہ ہوئے ہیں, پہلے میں امی کی گود میں تھا اور آج میرا بچہ میری گود میں تھا. میں نے آپ کے گانے جو نئے آپ نے کیے, مجھے اب پتہ چلا آپ نے نہیں کیے, پہچانے نہیں گئے کہ آپ نے نہیں کیے ہیں گانے. تو بس وہ فلم پھر بہت پرانی ہو گئی تھی, پھر اس نے جو بھی ہے جو کیا, لیکن ان لوگوں نے کوئی پیسہ نہیں کمایا اس فلم پہ. دس از اے اسٹوری. اوکے. پاک آرمی نے ایک میزائل کا تجربہ کیا جس کا نام تھا شاہین میزائل. جی جی. اور ایک خاتون, مسرت نامی خاتون نے بولڈ سین شاہین کا میزائل کا تجربہ کیا. دونوں میزائلوں میں سے کون سا میزائل کامیاب رہا؟ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے نام کا میزائل ہوتا ہے, تو مجھے خوشی تو بڑی ہوتی ہے. لیکن شاہین میزائل تو دیکھیں نا ہماری, نہیں لیکن آپ کا بھی تو میزائل چلا نا بولڈ سین کا. چلا, بس میں تو اپنے آپ کو اتنی سپر اور سپر ڈپر ہٹ نہیں سمجھتی ہوں. مجھے لوگ اتنا نہیں پہچانتے تھے جب تک میں پالیٹکس میں نہیں آئی تھی, مجھے لوگ نہیں پہچانتے تھے اتنا زیادہ. سیاست میں آنے کے بعد میں پاپولر ہوئی ہوں جی. فلم انڈسٹری میں اتنی پاپولر مجھے خود کو جو فیل ہوتا ہے, دنیا کو لگتا ہوگا. تو اب میں جہاں بھی جاتی ہوں, کسی بھی کنٹری میں جاؤں, پاکستان میں گھوم رہی ہوں, تو لوگوں کی زبان پہ جو لپس مومنٹ ہوتی ہے نا, اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مسرت شاہین ہے, مولانا فضل الرحمان والی. تو اب تو مجھے لوگ اس طرح پہچانتے ہیں, اچھا آپ وہ مسرت شاہین ہیں جنہوں نے مولانا صاحب کے خلاف الیکشن لڑا تھا, اچھا آپ وہ مسرت شاہین ہیں, اچھا اس طرح سے مطلب ہے پالیٹکس میں. کیونکہ میرے بھی دیکھیں اٹیک بہت ہوئے, یہاں بلٹ لگی,
اتنا بڑا ہول, 3 میجر آپریشن. یہ اللہ کی رحمت ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھ کے میں بات کر رہی ہوں. میری میموری, بہت ساری میموری تو میری لاس ہو چکی ہے, لیکن بہت سی پرانی باتیں یاد بھی آتی ہیں. سر میں میرے بری امام کے جلوس میں 30 اسٹیچز ہیں. یہ مجھے شیل لگا ہوا ہے, یہ شیل لگا ہوا ہے, یہ میرا میجر آپریشن ہے, یہ ناک کا ڈھونا آپریشن ہوا ہے, یہ ٹکڑا نہیں ہے ناک میں, یہ چن کے نیچے میرے لاٹ آف اسٹچ ہیں. تو یہ الیکشن میں نے, اور اللہ تعالیٰ نے بس بچائے رکھا. یہ تو رب کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے, یا ہماری فیملی میں, یا ہمارے گھر میں, یہ کس کی مدد کرنی ہے, اور ہمیں کیوں زندہ رکھا گیا ہے. ہمیں اچھے وقت کے لیے زندہ رکھا گیا ہے یا کچھ اس کے لیے زندہ اچھا, رکھا آپ کو نا ولگیرٹی گانوں کی وجہ سے اچھی نگاہ سے اور بری نگاہ سے بھی لوگ دیکھتے ہیں. جی. آپ اپنے آپ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں؟ کیمرہ اینگل, کڑی نے میں ایسے کھڑا کر دیا, نیچے کیمرہ لگا دیا, نیچے ایک لائٹ بھی لگا دی. وہ کچھ پنجابی فلموں کے گانوں میں بھی ہے کہ نیچے لائٹ لگا دی. تو جب وہ فریمنگ ہوتی تھی نا, پارٹس کو دکھانا کہ آپ کا یہ ایکشن ہے ٹاپ اوپر والی باڈی کا, تو ادھر انہوں نے کر دی. پارٹس کی وجہ سے, فوٹوگرافری کی وجہ سے میرے جھگڑے ہوتے تھے. آج بھی آپ میری ساری فلمیں اٹھا کے کسی کو بھی میں چیلنج کرتی ہوں, آؤ جی مجھے دکھاؤ کہاں پہ میں نے نیکڈ ڈریس پہنا ہے. نیکڈ ڈریس نہیں ہوگا, چیلنج کرتی ہوں. آئیں سوشل میڈیا پہ چلائیں اس کو. اس میں ایکشن اور اس کی عکاسی کوئی مناسب بھی نہیں ہوتی. ہاں نا, غلط ہوتا تھا, بہت غلط ہوتا تھا. ایگزیکیوٹر کی ڈیمانڈ ہوتی تھی. مجھے جب افغانستان تو آپ ایڈجسٹ کر گئی نا ان کی ڈیمانڈ کے آگے. دیکھیں جی, میں تو پشتو فلموں کو یہ سمجھتی تھی کہ جسٹ لائک بس مزدوری ہے, بس روزی روٹی کا ایک سلسلہ ہے. کیونکہ مجھے وہ اس لیے سوٹ کرتی تھی کہ میں بہت ٹاپ پہ تھی, اور میری مناپلی تھی, اور میرا مقابلہ کوئی نہیں تھا. اور وہ یہ ہوتا تھا کہ جو گانا پنجابی کا 15 دن میں پکچرائز ہوتا ہے, 20 دن میں بھی ہوتا ہے, مہینے میں بھی ہوتا ہے, تو میں گھنٹے میں اوکے یہ شاٹ لو, اس طرح لو, بس ٹھیک ہے جانے دو. وہ نکل آتی تھی. اپنی مرضی سے میں ڈیٹ دیتی تھی, بہت اپنی مرضی سے سارے کام کرتی تھی. لیکن وہ اینگل, اچھا آپ سارے کہتے ہیں مجھ پہ بارشوں کے گانے بہت زیادہ ہوں, تو یہ کیا میری مرضی سے ہوئے کہ میں جنوری کے مہینے میں میرے پہ بارش ہو رہی ہے تو میں بڑی خوش ہو کے گانا گا رہی ہوں؟ نہیں, ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی. کیونکہ پشتو کا جو سانگ ہے نا جی گانا, اگر ان کی ڈیمانڈ اس سے بھی آگے ہوتی پھر کیا کرتے؟ نہیں جی, وہ تو میرے متعلق مشہور تھا, ویسے ہوتا تو نہیں تھا کہ یہ پرس دے وچ پستول ہوتا ہے. آپ نے اپنی پارٹی بنانے سے پہلے تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے ان سے رابطہ کیا, تو انہوں نے آپ کو اپنی پارٹی میں لینے سے انکار کیا. جی, کیا ایسا ہے؟ جی نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں, عمران خان سے میری زندگی میں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. پہلی ملاقات بہت پہلے زمانے میں چیف منسٹر نواز شریف صاحب تھے, وہ میرے فیوریٹ ہیں, اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں. میری نائس سن کے ایک اور سٹوری بھی بتاتی ہوں جو کبھی کسی انٹرویو میں آج تک نہیں بتائی. تو یہ ہے کہ عمران خان سے پہلی ملاقات جو ہے وہ جعفر لغاری بھائی, ایک میرے بھائی بنے ہوئے تھے, فاروق لغاری صاحب کے بھائی تھے. وہ بالکل پکے سچے سچے. ان کے امی جو تھیں وہ تھیں بھی یو کے کی, امریکن تھیں, یو کے کی تھیں. ان کے گھر میں نے اپنی فلموں کی شوٹنگ بھی بہت کی. تو وہاں پہ نیو ایئر کی رات تھی, اور نواز شریف صاحب بھی وہاں آئے تھے. وہ داتا صاحب سے ہو کے آئے تھے نواز شریف. عمران خان وہاں بہت آتے تھے, اسلام دعا ہوتی تھی. دوسری ملاقات دیکھیں, الیکشن میں نے اور عمران خان نے اکٹھے لڑا مولانا فضل الرحمان کے خلاف. عمران بھائی کا بھی پہلا الیکشن تھا, میرا بھی پہلا الیکشن تھا. عمران بھائی نے اوور آل ووٹ زیادہ لیے, 80,000 لیے پورے پاکستان سے. لیکن ڈی آئی خان سے, دیکھیں رپورٹیں تو ساری سامنے ہیں, اب تو نیٹ کا زمانہ ہے. ڈی آئی خان میں نے لیے تھے 18,500 ووٹ, اور عمران بھائی نے لیے تھے 16,500 ووٹ اپنی سیٹ پہ. اچھا, تو لیکن وہ ہم بہت کوآپریٹیو تھے آپس میں. عمر فاروق جو مسلم لیگ نون سے جیتے تھے, وہ بھی ہم سارے, کیونکہ ہم سارے وہ ماڈریٹ ووٹ تھا نا ہمارا, تو ان کا تو وہ مولوی اللہ وغیرہ تو یہ اس طرح کا تو ووٹ تھے. اچھا, تو یہ ہوا کہ اس کے بعد نا جب ڈی آئی خان سے میں الیکشن وغیرہ لڑ کے واپس آئی نا, تو مجھے ڈی آئی خان میں سب نے کہا کہ بھی تمہیں اسپتال بنانے کا شوق ہے, تم اپنے ابو کے نام پہ ہاسپٹل بنانا چاہتی ہو, تو تم اس طرح کرو, ڈی ہائیڈریشن جو یہاں پہ عورتوں کے مسئلے ہیں, پانی نہیں ہے تو بچے کے پیدا ہوتا ہے تو مسئلے, وہ بناؤ تم, اس میں اتنا خرچہ نہیں ہے. میں نے بہت سارے جرنلسٹ جو اس وقت بہت سینئر جرنلسٹ بن چکے ہیں, بڑے سویٹ, میری طرح ہم بچے تھے, سارے نوجوان تھے, تو
تو اب وہ بہت سینئر ہو گئے ہیں، تو وہ انہوں نے میرا اہتمام کیا، ارینج کیا ملاقات کا. میں نے کہا میں نے ملاقات ایسے نہیں کرنی، میں نے تو وہ جو بتائے بغیر آپ نے وزٹ کسی جگہ پہ کرنا ہوتا ہے، نان ارینج وزٹ جو ہوتا ہے، میں نے کہا میں نے ہاسپٹل کا وزٹ کرنا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مجھے بتا رہے یہ تیرے پیسے مانگتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈھمکان کرتے ہیں. شوکت خانم کی بات ہاں کر شوکت خان ہے. میں نے تو وہ وزٹ پہلے کرنا ہے. اچھا انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے ہم بتائیں گے نہیں آپ کو وہ وزٹ تیار کی. آگے میں گئی تو عمران خان جو ہیں جن کو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، تو وہ وہاں پہ باہر جو ایک چھوٹا کمرہ ہوتا ہے اکثر وہیں بیٹھتے تھے. باہر ایک چھوٹا سا ان کے وہ کیا آنسر ان کا کمرہ تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری 1-to-1 میٹنگ ہوئی. تو کہنے لگے ہاں بھائی کیا بنانا چاہتی ہو، کیا کرنا چاہتی ہو. اچھا میں نے آج کوئی ارینج نہیں کیا، تم وزٹ بھی کر لو دورہ، شاید میں کر کے آ گئی تھی اندر سے. تو کہنے لگے تم کیا بنانا چاہ رہی ہو. میں نے کہا میں اس طرح ڈی ہائیڈریٹ وہ جو ہاسپٹل ہوتا ہے واٹر کا پلانٹ ٹائپ کا وہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. تو انہوں نے ایک بات کی جس سے نا ان کی محبت اور رسپیکٹ آج تک میرے دل میں ہے. انہوں نے کہا کہ لو تم کیوں یہ بنانا چاہ رہی ہو، کیا کرنا. او بھائی کینسر اسپتال بناؤ ڈیرا میں. میں نے کہا مجھے تو اتنا کوئی فنڈ نہیں دے گا، اور میرے پاس تو اتنے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے فنڈ اکٹھا کروں. آپ سے تو ایکٹر کٹے ہوئے فلاں ہو گئے، ڈیانا آ گئی. کہنے لگے میں تمہارے لیے، اس طرح انہوں نے جھولی اٹھائی اور کہا میں تمہارے لیے چندہ مانگوں گا، تم اناؤنس کرو کینسر ہاسپٹل. لو جی ملاقات سڑی ہوئی، گل بات ہوئی. اس کے بعد جو میری تیسری ملاقات ہے، ریحام خان میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے، بڑا پیار کرتی ہے، بہت اچھی ہیں. انہوں نے ان الیکشن کی میں شادی سے پہلے دوستی شادی تھی. سے پہلے کی دوستی تھی. جب میرے الیکشن تھے انہوں نے میرا انٹرویو کیا، جب میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا اور میں ادھر ادھر ادھر، اور وہ خود بھی بہت بزی تھی، اور دنیا کا میڈیا میرے ساتھ تو انٹرنیشنل میڈیا ہوتا تھا زیادہ، تو میرے ساتھ انٹرنیشنل گریچن پیٹر، ڈیوڈ کیمرہ مین، یہ وہ کیتھی، صوفیہ، یہ لوگ میرے ساتھ ہوتے تھے. ڈی آئی خان تک میرے ساتھ ہوتے تھے، ہر جگہ میرے ساتھ ہوتے تھے. میرے پاس ہے لاٹ آف ویڈیوز. تو وہ کیا ہے کہ ریحام خان نے میرا انٹرویو کیا تھا، اس کو خود بھی ڈی آئی خان بہت پسند ہے، اور یہ انٹرویو کیا تھا. ہماری بڑی اچھی دوستی تھی. ٹھیک ہے. پھر جب ان کی شادی ہو گئی تو اس کی شادی کے کوئی 10-15 دن بعد جب یہ سندھ جا رہے تھے تو ریحام خان مجھے ٹریس کر رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے. تو مجھے کسی نے بتایا، ہمارا رابطہ ہو گیا. کہنے لگے بھئی یار تم جلدی سے بنی گالا آ جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا بنی گالا آ جاؤ. وہ کہنے لگے بھئی میں دیکھو نا ایک فلم بنا رہی ہوں. وہ مجھے سمجھتی ہے کہ میں کوئی بڑی ڈائریکٹر ہوں، بڑی ایکٹر ہوں، اب بڑی تھنک ٹینک ہوں انڈسٹری کا. یہ اس کی محبت، اس کا پیار. تو آ جاؤ نا، تو وہ ڈسکشن اس وقت شادی نہیں ہوئی؟ نہیں شادی ہوئی کو 10-15 دن ہو گئے تھے نا، بنی گالا بیٹھی تو آپ کو تھی نا شادی میں بلایا تھا انہوں نے؟ نہیں ایکچولی میں بھی بہت دور دور بزی ہوتی ہوں تو ایکچولی. آپ کی تو بیسٹ فرینڈ تھی آپ کہہ رہی ہیں. نہیں وہ تو اس طرح سے نا جیسے انہوں نے ایک انٹرویو لیا تھا، وہ بھی بزی خاتون ہے. میں تو ملتی نہیں ہوں نا کسی کو، مجھے تو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا نا. مجھے تو ڈھونڈنے کے لیے بس صرف دعا ہی کافی ہوتی ہے. کوئی دعا کرے تو میں مل سکتی ہوں، دعا کے بغیر کیونکہ آئی ایم ویری بزی. دیکھیں کاروبار بھی کرنا ہے، گھر بھی کرنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. نہیں کہ صحت کا خیال، صحت میں دیکھیں واک کی میں ایڈکٹ ہوں، ایڈکشن ہے مجھے واک کی. ہلکا پھلکا یوگا بھی، میں پورا یوگا آتا ہے لیکن ہلکا پھلکا یوگے کی بھی ایڈکشن ہے. فیس ایکسرسائز ہے، فلانا ہے، پانی زیادہ پینا ہے، کرنا ہے، او کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، بچے ہیں، گھر ہے، شوہر ہے. اب دیکھیں میری شادی کو تو 40 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ ہو، 38 ایئرز ہو گئے. 40 ہاں نہیں زیادہ ہو گئے، 42 ایئرز ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں میرے ہسبینڈ بڑے اچھے ہیں. یہ ٹرسٹ کی ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. انہوں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ چیمہ فیملی سے ہیں. یہی کافلی کو پرویز الہی صاحب، چودھری تجمل صاحب، چودھری شجاعت صاحب، یہ کیونکہ چودھری شجاعت حسین صاحب مجھے غلام بلور کے بیٹے کی شادی پہ ملے نا پشاور. تو چوئی صاحب بہت سویٹ ہیں، چوئی شجاعت صاحب بہت سویٹ ہیں. تو کہنے لگے انہوں نے سب نے کہا کہ وہ اسٹیج پہ جو بٹھائے ہوئے ان کو لیڈیز کے ساتھ ہی بٹھائے ہوئے تھے، ایک الگ بیٹھے ہوئے تھے پولیٹیشین جو لاہور سے آئے تھے. تو کہنے لگے اور تجھے ساڈے رشتہ دار ہو. اور پھر میری ان کی جب وہ سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا، جب وہ پرائم منسٹر تھے ان کی، میری بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. جہاں بھی ملاقات. ایکٹنگ پرائم منسٹر. ہاں ہی واز ایکٹنگ پرائم منسٹر. اس میں تو دنیا جان کے کیمرے تھے میرے پاس ہے وہ ویڈیو. اچھا ایک بات ہم بھول جائیں گے. ہاں ریحام صاحب کی پہلے ان کی بات ہے. یہ ملاقات جب میں ریحام خان کے بنی گالا پہنچی،
بنی گالا گئی تو اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وغیرہ، وہ عمران پروڈیوسر کا نام ہے، آگے نام ڈائریکٹر کا، سارے بیٹھے ہوئے تھے. وہ تصویریں وغیرہ ہیں میرے پاس. بنی گالا میں کہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوں، تو کہیں کدھر بیٹھی ہوں، تو کوئی کچن میں، تو ادھر عمران صاحب کے بہت ڈھیر سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کی ادھر الگ میٹنگ چل، وہ بار بار ریحام کو بلاتے تھے. وہ تصویریں میرے پاس ہیں. جب کہ عمران صاحب کی دیکھیں تیسری ملاقات بھی میں بھول نہیں سکتی نا، ان کے محبت کو میں بھول نہیں سکتی نا. وہ میرے پاس آئے اور وہ تصویر میرے پاس ہے جہاں وہ ہاتھ باندھ کے ایسے میرے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں تھینک یو آپ تشریف لائی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس وقت تو ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کیا. میں کیوں نہیں آئی تحریک انصاف میں؟ ان کی مرضی یہ ہے کہ یہ ہمیں کہیں، میں نے آج تک کسی پارٹی کو نہیں کہا کہ میں کہیں میں پارٹیاں سنبھال نہیں سکتی ہوں، میں پارٹی نہیں سنبھال سکتی ہوں، اور نہ ہی میری پالیسی ابھی کسی کے ساتھ ایڈجسٹ کر رہی ہے. ہماری پالیسی ہے ایکول اپرچونٹی، اور اسمبلی میں ایکول اپرچونٹی ہوگی. ہر ٹائپ کے لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے. اب میرے جیسے مزدور لوگ بھی بیٹھے ہوں گے تو تب بھی جا کے کوئی مسائل حل ہوں گے جن کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل کیا ہوتے ہیں. اسمبلی میں تقریباً زیادہ، اور پھر اگر تھوڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی چلتی نہیں ہے وہاں پہ، ان کو چپ ہونا پڑتا ہے. کافی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، کافی چیزیں آ جاتی ہیں، تصویریں آ جاتی ہیں، بچوں کے معاملے آ جاتے ہیں، جائیدادوں کے آ جاتے ہیں، کوئی پچھلے کوئی کیسز آ جاتی ہیں، سامنے نکل کے آ جاتی ہیں، تو وہ بیچارے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو بس دس از اے اسٹوری. مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے اسمبلی میں جانے کا. مجھے 2-3 دفعہ اچھی پارٹیوں سے، بہت اچھے لوگوں سے کلچر منسٹر کی بھی آفر ہو چکی ہے. لاسٹ ٹائم پہ بھی جلدی پیپر جمع کرانے. وہ میری غلطی تھی، وہ مجھے پتہ نہیں تھا. میرے کس پارٹی نے کہا تھا کہ اب میں بتاؤں تو کیا ہے، بتائیں. مجھے پیر پگاڑا صاحب کی پارٹی نمبر 1، ٹھیک ہے، ان کی پارٹی سے بھی تو سینیٹر بنتے ہیں نا، بن سکتے ہیں کراچی. اور لوگوں کو وہ اچھے لگے یا نہ لگے، الطاف حسین بھائی میرے تو بہت سویٹ بھائی ہیں. میرا تو جتنا ان سے ملاقات ہوئی کبھی؟ لاٹ آف. الطاف حسین کراچی کا بادشاہ تھا ایک وقت میں. لاٹ آف. ہی از ویری سویٹ پرسن. لیکن ان کے اپنے لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا. اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دیا. میں نے ان کی کبھی پارٹی پالیسی نہیں پڑھی. ایک وقت آیا کہ مجھے UK سے فون آیا کہ فٹافٹ اپنا یہ فارم فل کرنا ہے، اپنا وہ ID کارڈ کی کاپی بھیجنی ہو جائے گی. میں یہ کلچر منسٹر کا مجھے پتہ نہیں تھا. میرے ایڈوائزر میرے ساتھ وہ نہیں تھے، کیا لائل کہیں گے، وہ نہیں تھے کہ وہ مجھے بتاتے کہ کلچر منسٹری کسی. میں سمجھتی تھی پھر فلمی دنیا میں چلے جاؤں گی، پھر وہی آرٹسٹ ہوں گے، پھر وہی ہوگا، پھر ڈرامے فلمیں. وہ تو بعد میں کسی نے بتایا کہ کلچر کا یہ مطلب نہیں ہوتا، کلچر کے یہ تو الطاف بھائی آپ کو کیوں پسند کرتے تھے؟ دیکھیں، الطاف بھائی اس لیے پسند کرتے تھے، ایک تو میں پٹھانی ہوں. اچھا، وہ پٹھانوں وہ دوستی کرنا چاہتے ہیں پٹھانوں سے. یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ابھی تو ایک لمبی اسٹوری ہے نا. جب سے وہ انگلینڈ میں سیٹل ہیں، آپ کبھی انگلینڈ نہیں گئی اس دور میں؟ سر میں تو ہر وقت انگلینڈ تو ہی کبھی نہیں آپ ان سے ملاقات کی کوشش؟ میں کہہ تو رہی ہوں کہ میری لاٹ آف ملاقاتیں پوری دنیا کو پتہ ہے. اچھا، مطلب میڈیا پہ ہیں ساری چیزیں نا. جی ان کے نیٹ پہ بھی ہیں. اچھا، ان کی ایک دم پاپولیرٹی کی وجہ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک دم ایک عام سا آدمی، میڈیوکر فیملی کا لڑکا، اور ایک دم اتنا پاورفل کہ اس کے ایک اشارے پہ کراچی حیدرآباد بند ہو جاتا تھا. سر بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی نا پولیٹکس میں. آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو. میں تو وہ بات کروں گی جس کو آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہماری آڈینس بھی سمجھتی ہے. آپ شوبز میں ایک سٹار کے طور پر ریکگنائز ہو گئی ہیں اور بڑا اچھا کام بھی کر رہی تھی. لوگوں نے آپ کو ریکگنائز کرنا بھی شروع کر دیا تھا. تو پھر یہ بتائیں کہ آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کس طرح پڑا، کس نے ڈالا، اور کس سے متاثر ہو کر آپ پولیٹکس میں آئیں؟ بہت زبردست کویشچن آپ نے کیا ہے. بہت دفعہ ہو چکا ہے یہ کویشچن، لیکن آپ نے بڑے اچھی انداز بھی کیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک تو DI خان کے جو حالات ہیں، پلس میں ایک عورت ہوں، آئی ایم وومن، اور کہاں کی ہوں؟ ٹرائبل کی رہنے والی. اب تو FR میں آ گیا نا ڈیرا. پہلے تو ہم ٹرائبل ہی تھے نا. میں ٹرائبل خاتون ہوں. تو کیا کہتے ہیں جی کہ میں کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ میں، جس کو میں آسان ذرا لفظوں میں کہوں گی، پاپولیشن کنٹرول کہیں تو ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے. فیملی پلاننگ میں ورکر بھی رہ چکی ہوں، کام کیے ہوئے، نرس بھی رہ چکی ہوں DI خانے میں، مڈ وائف، کیونکہ میری تعلیم کم تھی.
تو یہ جو مولوی حضرات ہیں، جب ڈی آئی خان میں فیملی پلاننگ کا آفس تھا اور ہم لوگ ٹوپی والے برقعے میں 15 گھروں میں ہم نے جانا ہوتا تھا، پہاڑ پور جا رہی ہوں، پروا جا رہی ہوں، یعنی کہ پٹھانی علاقوں سے ذرا ہٹ کے، اس وقت وہ ذرا زیادہ سینسیٹیو تھے، تو وہاں اس زمانے میں بھی جو سریکی علاقے ہیں ان میں جب جاتے ہوتے تھے تو لوگ ہمیں ڈنڈے مارتے ہوتے تھے. ہم برقعے میں ہوتے تھے، ایک خاتون ہوتی ہے، ایک ساتھ بندہ ہوتا ہے، آپ کو 15 گھروں کا ایک رپورٹ بنانی ہوتی ہے، تو ڈنڈے مارتے ہوتے ہیں، تسی ساڑیاں نسلیں مکانا ہے، مارو ان کو، یہ کرو وہ کرو. 50 پیسے 8 آنے دے کے بس کے پچھلے حصے میں کچی سڑک پہ بس نے چلنا، اور اس میں ہم لوگ محنت کرتے تھے. 110 120 روپے ہماری تنخواہ ہوتی تھی، محنت کرتے تھے. دیٹ ٹائم آئی ایم انمیرڈ. اچھا، انہوں نے انمیرڈ میرڈ کا تو سلسلہ کیا ہی، لیکن انہوں نے جناب فیملی پلاننگ کے دفتر میں وہاں کے مولویوں کو، اس وقت تو بہت زیادہ راج تھا، ابھی تو کافی کچھ اویئرنیس آ گئی ہے، مولوی سمجھدار بھی ہو گئے. اب وہ جو نقلی مولویوں کے ہتھے کم چڑھتے ہیں لوگ، انہوں نے جناب ڈنڈے برسانے، فیملی پلاننگ کے دفتر توڑ دینے. فیملی پلاننگ کا دفتر انہوں نے ختم ہی کر دیا، وہاں سے وہ ادارہ ہی چلا گیا، اٹھ گیا، ختم ہو گیا. پاکستان پورے میں ایسا ہوا تھا. اب وہ سارے پروسیس سے میں خود گزری، میں اس لیے تو ایکول اپرچونٹی. حالانکہ لوگ کہتے ہیں آپ نے حنیف رامے صاحب کی پارٹی کا نام رکھا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی سے ملتا جلتا نام رکھا ہے، ہم نے تو مساوات محمدی سے نام چن کے رکھا ہے کہ حضور پاک فرماتے. تو چائنا میں بھی یہی سسٹم تھا، سوشلزم وغیرہ اس طرح کا تھا. تو میں ایک چھوٹی جگہ کی تھی، میرا ذہن بھی ایسے تھا، ایکول اپرچونٹی میرے ذہن میں تھی. تو یہ ہے کہ سارا کچھ دیکھتے دیکھتے پھر بچپن سے جو عیدی صاحب کا وہ روپ ہوتا تھا نا کہ ملیشیا والا ڈریس اور بکسا لٹکایا ہوا ہے، وہ ڈی آئی خان میں ہمارے بہت پاپولر ہوتا تھا، اسکولوں میں بھی بہت پاپولر ہوتا تھا. وہ بھی ان کا نقشہ بھی، وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. میں بھی کسی زمانے میں وہ گلے میں بکسا ڈال کے دوائیاں لے کے تقسیم کرتی ہوتی تھی. تو سر وہ سارے اس میں گزری ہوئی تھی. تو ڈی آئی خان کی جو محبت ہے نا، وہ آج بھی میرے دل میں اتنی محبت ہے کہ ابھی میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میرے ڈیرے کا نام تھا ڈیرا پھلاں دا سیرا، اور آج ڈیرے کا نام ہے گندگی کا ڈیرا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہاں بہت ترقی کی، یہ آ گیا، وہ آ گیا، ہوٹل بن گئے، پارک بن گئے، فلاں بن گئے، لیکن آج بھی بہت مشکل تعلیمی نظام ہے، بچوں کو بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے. آج بھی وہاں پہ وہ جو علماء کا ہے اور سارا وہ جو سسٹم ہے. پھر مولانا فضل الرحمان میرے سامنے کیوں ہتھے چڑھ گیا میرے، وہ بیچارہ لوگ کہتے ہیں مسکین کے پیچھے کیا، مسکین کے پیچھے کی بات ہی، میں مولانا فضل الرحمان نہیں. خانہ کعبہ میں مجھے ان کے بندے ملے، 2 بندے ان کے ملے مشہور، جو پشاور گئے، ایک صدر تھا مشہور، وہاں ملے اور مجھے کہتے ہیں کہ بہن آپ ہماری بات سنیں. جب میں نے طواف کرتا تو میرے ہسبینڈ نے پنجابی، وہ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ بھائی تو اپنا اعتکاف، وہ اپنا کیا کہہ رہے ہیں، طواف کر رہی ہے اور اس کے بعد بچی بھی تیرے ساتھ ہے اور فیملی تیرے ساتھ ہے، تجھے کوئی بلا رہا ہے، انہیں کیا کتے جا رہی ہیں. وہ غیر مردہ نال نہیں ہے خانے کعبے کے وچ گل کری دی. ادھر آ، پنجابی میں ویسے بات کرتے ہیں، وہ بہت روب سے بات کرتے ہیں آج بھی. تو میں نے کہا چیمہ صاحب، یہ انہوں نے مجھے بہن کہہ دیا خانہ کعبے میں کہ بہن آپ سے بات کرنی. میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں بہن، یہ آپ نے عالم اسلام کے خلاف الیکشن کیوں لڑا ہے؟ یہ الیکشن کے بعد عالم اسلام کے خلاف. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے مولانا فضل الرحمان تو عالم اسلام کے لیڈر ہیں، آپ نے ان کے خلاف الیکشن کیوں لڑا ہے؟ میری بہن بڑا گناہ کر رہی ہیں آپ. اس وقت بے نظیر کی بھی ان کا کلائمیکس بھی تھا جب آپ پولیٹکس میں آئی. بے نظیر تھی نا؟ جی بے نظیر صاحبہ. تو میں اس حوالے سے جاننا چاہتا ہوں کہ کس سے میں تو بے نظیر صاحبہ کی بک میں نے پڑھی ہوئی ہے، آج بھی مجھے زبانی یاد ہے ان کی. بے نظیر صاحبہ کی جو بک ہے مشرق کی بیٹی. کس سے مقصد یہ تھا کہ کس سے متاثر ہو کر آپ سیاست میں آئیں؟ میں تو وہی سوشل ورکر ٹائپ کی متاثر بندی ہوں نا، کسی پارٹی سے نہیں، لیکن بے نظیر صاحبہ سے میں بہت متاثر رہی. جیسے اب مریم بی بی بہت اچھے کام کر رہی ہیں. مریم بی بی سوشل ورکر آپ اس وقت تھیں جب آپ میرا خیال ہے شوبز میں نہیں تھیں. شوبز میں جب تھی نا جی، تب بھی اگر آپ انڈسٹری سے جا کے پوچھیں گے نا تو میں ایک بندہ لڑکا ٹائپ بندہ ہوتا تھا. تب بھی آپ سوشل کے کام کرتی تھی. ہسپتالوں میں بھی جانا ہے، تھانوں میں جاتی ہوتی تھی لوگوں کے لیے. یا تو ہمارے ایک طارق شاہ صاحب تھے، وہ جاتے تھے، رائس صاحب کام کرتے تھے، خواتین میں صرف میں تھی. تو وہ ایک شوق تو تھا. اچھا چلیں یہ بتائیں، متاثر والا لفظ آپ نے بالکل پوچھا ہے، میں آپ کو صاف جواب دے دوں.
تاکہ کوئی کسی کے دل میں یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ بار بار کسی نے نہیں کیا، آپ نے بار بار کیا. میں کسی بھی لیڈر سے متاثر نہیں تھی. مساوات محمدی تو حضور پاک تو میں نے کہہ ہی دیا آپ کو کہ مساوات محمدی ہم نے ایکول اپرچونٹی وہاں سے لی. ایون بے نظیر کے والد سے بھی متاثر نہیں تھی؟ نہیں، ہماری پوری فیملی پیپلز پارٹی کی تھی. ڈی آئی خان میں پیپلز پارٹی چلتی تھی. بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی فیلنگ تھی نا بھٹو فیملی کے ساتھ. ہاں وہ فیلنگ تھی، تو ایک بہت بڑا لیڈر ان کے کوئی سپورٹر ہمارے ساتھ نہیں تھے، کوئی لوگ نہیں تھے ان کے، کوئی ووٹر ہمارے ساتھ نہیں تھے. آپ نے پارٹی علیحدہ بنا لی تو وہ آپ کو کیوں سپورٹ کرتے؟ نہیں، وہ تو یہ ہے کہ بے نظیر صاحب، میں وہ خوش قسمت ہوں جو چوئی یاسین صاحب کی امی کی دعا کے لیے بے نظیر صاحبہ نے بھی جانا تھا. وہاں نوٹنگم میں جلسہ تھا ان کا 17 اگست کو. اس کے بعد انہوں نے اسٹروک اینڈ سٹرن جانا تھا. تو میں نے بھی بے نظیر صاحبہ سے 1 to 1 میٹنگ کی مجھے شوق تھا. ویسے تو مجھے لاٹ آف مطلب ایک انویٹیشن مل چکے تھے اس سے پہلے کہ فلاں ڈنر ہے، یو کے کی بات کریں، فلاں ڈنر ہے، بے نظیر صاحبہ آ رہی ہے، فلاں جگہ پہ آ رہی ہے، فلاں. میں نے کہا وہ کوئی فلم ایکٹر تو ہے نہیں، وہ تو شی از لیڈر، اور میں تو ان سے ملوں گی تو جب بھی میری بھی ایک چھوٹی سی پارٹی ہے میں 1 to 1 نہیں ملوں گی. تو مجھے پتہ چلا کہ اس طرح ہے. ٹھیک ہے، چوئی یاسین صاحب گواہ ہیں، اس زمانے میں اتنا یہ تصویروں وغیرہ کا شوق نہیں تھا. یہ میں بات کر رہی ہوں آئی تھنک سو 2007 یا 6 کی بات کری. تو ان کے گھر میں اسٹروک اینڈ سٹرن میں نوٹنگم سے وہ ادھر چلی گئی. کوئی جلسے میں گڑبڑ ہو گئی تھی، کوئی آگے پیچھے ہو گیا تھا، جلدی ختم ہو گیا تھا. میں بھی ایکچولی نوٹنگم سے واپس جا رہی تھی لنڈن. تو انہی کی گاڑی سے مجھے کوئی ارینجمنٹ بھی مل گیا چوئی یاسین صاحب کی. انہوں نے کہا آپ کو یہ لے کے آئیں گے، آپ کو راستہ نہیں آئے گا ایگزیکٹ. تو خیر جی ہم لوگ چلے گئے. بے نظیر صاحبہ اور 3-4 لوگ اور تھے. ایک بیرسٹر صاحب تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، فوت ہو گئے. ایک رضا ربانی صاحب تھے، وہ حیات ہے اس وقت ماشاءاللہ. اور چوئی یاسین صاحب تھے. اور بے نظیر صاحبہ نے بہت مزے کی باتیں ہوئی، ایسے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، اور کہتے تھے بھائی چھوڑو تم یہ 4 فٹ کی مسجد. تو کسی نے کہا نہیں بیوی 2.5 فٹ کی مسجد، تو آؤ ہمارے ساتھ. اور میرا پکا پروگرام بن گیا تھا کہ بے نظیر صاحبہ پاکستان آئیں گی تو میں نے ان کی پارٹی میں چلے جانا ہے. اب بے نظیر صاحبہ جب پاکستان آئی تو لطیف کھوسے کے گھر وہ ٹھہری، تو سامنے والا گھر میرا. تو کھوسا صاحب چونکہ ہمارے فیملی لائر رہے ہیں ساری زندگی شروع سے ہی، ویری ینگ ایج سے، بہت پرانے سے، بہت عظیم انسان ہے. تو کھوسا صاحب نے ایک دفعہ مجھے فون کیا. میں دیکھتی تھی کہ بہت رش ہوتا تھا، 300 گاڑی کھڑی ہوئی ہے اس روڈ کے اوپر، غازی روڈ بالکل بلاک ہوتا تھا. تو میں کوئی ملنے کی جلدی نہیں کرتی تھی. میں نے کہا یہ وہ ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے لیے گھر جلائے، جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے گھر بیچے، فلاں کیا، انتظار کرتے رہے، یہ وہ ہیں، یہ کر لے ملاقات. اب تو بی بی تو ادھر ہی ہے نا، بی بی سے ملاقات ہو ہی جائے. تو کوسا صاحب نے مجھے لیٹ نائٹ فون کیا کہ فلاں جو بہت ہی بی بی صاحبہ کو چمڑے رہتے ہیں نا، وہ ادھر ادھر چلے گئے، تو تم نہیں آنا تو آ جاؤ. میں نے کہا نہیں، بی بی صاحبہ تھک گئی ہوں گی تو کوئی بات نہیں، اب تو بی بی ادھر ہی ہے، مل لیں گے. آئے ہائے کیا پتہ تھا بی بی صاحبہ چلی جائیں گی. باقی دیکھیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، ڈاکٹر صاحب میرے بھائی ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، انہوں نے وہ ہمارے پڑوسی بھی رہے ہیں ماڈل ٹاؤن میں میرے. اچھا. اور وہ مجھے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب کے گھر جب بے نظیر صاحبہ آئی تھی، انہوں نے فارم بھرا تھا، ممبر بنی تھی. اس کے بعد میں تو جیو وغیرہ بھی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی ہے ساری. تو ڈاکٹر صاحب کے گھر میں میری میٹنگ تھی. وہ جب ان کے ساتھ ہی ان کے گھر کے قریب ہی منازل القرآن کا گھر ہے جی، میں نے القرآن سارا دیکھا. وہاں میں بے نظیر کو میں نے بے نظیر صاحبہ جب ہیلو ہوئی تھی میری، تو وہ ان کے گھر جب میں گئی تو ان کے گھر میں بہت میڈیا وغیرہ آیا ہوا تھا. پیچھے بھی پھر فیملی نے بھی مجھے بلایا، میرے ساتھ میری سیکرٹری تھی عاشفہ مغل. تو ہم پیچھے گئے تو انہوں نے مجھے پھپھو کہا، بچوں نے، قرۃ العین نے، غزالہ بی بی نے، بہو نے، بیٹی نے مجھے پھپھو کہا. اب جب میں جانے لگی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے 2 ہی بہنیں بنائی ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، حیات رہیں، وہ کینیڈا میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 2 ہی عورتوں کو بہن کہا ہے، ایک بے نظیر صاحبہ کو اور ایک تمہیں، تم میری بہن ہو. مجھے یاد ہے جب وہ شوز باہر اتارتے ہیں تو وہ شوز پہن رہی تھی. پھر جب دھرنا ہوا، لوگ کہتے ہیں تم دھرنے میں اتنی ایکٹیو کیسے رہی ہو، کیوں، کیا تمہارا؟ جی میں دھرنے میں بہت ایکٹیو تھی. لیکن یہ جو ڈی بلاک میں ہوا تھا، دونوں عمران اور ڈاکٹر صاحب نے کمبائن دھرنا دیا تھا. اس کی وجہ پی ٹی آئی نہیں تھی نا، لیکن اتفاق سے وہ اکٹھے ہی تھے. وہ اس طرح تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے دھرنے میں، ان کا دھرنا بڑا غریبانہ دھرنا تھا. ٹھیک ہے. پانی کی شارٹیج تھی، وہ کیا کہہ رہے ہیں جو فوڈ وغیرہ کی بہت شارٹیج تھی.
تو ان کی خواتین میرے سے تو ان ٹچ تھیں کیونکہ میرا ہر وقت میں ناج القرآن آنا جانا تھا. تو انہوں نے نا میں نے پانی کی بوتلیں بھیجی, پانی کی بہت شارٹیج ہو رہی تھی, کچھ وہ ٹینٹ کی بھی ہو رہی تھی. تو خیر جی وہ جو خواتین ہیں نا ساری, ان کے میں ذرا جانا شروع ہوئی. ان دنوں میں ایز اے اینکر پرسن وسیب چینل پہ ایک پروگرام کرتی تھی, شام کو 8 بجے کرتی تھی. 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا, اس میں پولیٹیشین آتے تھے, وہ خود ہی ارینج کرتے تھے سارے جو اس وقت بہت ہی بزی وغیرہ پولیٹیشین تھے. وہ آپ کو بھیجوں گی میں وہ ریکارڈنگ. تو ڈاکٹر صاحب کی ڈیٹ ملنا بہت مشکل ہوا تھا ان کے انٹرویو کے لیے. تو میں تو پاگل ابھی بھی ہوں تھوڑی سی, پہلے زیادہ تھی فلمی دنیا میں, ابھی بھی تھوڑی سی پاگل تو ہوں. تو مجھے شرط لگا دی نا ٹی وی 1 والوں کا نا, اسے چینلوں نے کہا کہ آپ کا اتنا ہم بجٹ بڑھا دیں گے اگر آپ ڈاکٹر صاحب کا پرسوں انٹرویو کر کے دکھائیں. میں چلی گئی کنٹینر سے تلے, میں نے کہا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیمار ہے. سچ مجھ بیمار تھے نا, بیمار ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب اندر بلا رہے ہیں. میں اندر چلی گئی کنٹینر میں, چلے دیکھا تو وہ دوائیوں کی میڈیسن کی اسمیل, بیمار پڑے ہوئے تھے. کہا میں بیمار ہوں. تو اب پہلا انٹرویو تیرا ہی. نیچے سارے بڑے بڑے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے مجھے کہہ رہے ہیں تیرا نہیں ہونا, ساڑھے ہی ہونا ہے. پہلے بڑے بڑے تو کی ہیں, تو کوئی اینکر مینکر ہے ہی کوئی نہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ نے پہلا الیکشن یہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے لڑنے کا, یہ کیا آپ کے ذہن میں ایک تھا کہ آپ نے سیاست میں شہرت لینی ہے ان کے ساتھ الیکشن لڑ کے, یا الیکشن جیتنے کا بھی ذہن میں تھا, یا ویسے ہی کہ مولانا صاحب کے ساتھ الیکشن لڑوں گی تو میڈیا میں آؤں گی, یا مجھے پولیٹکس میں میرا انٹروڈکشن ڈیولپ ہوگا؟ بڑے مزے کی اور بڑے سخت سوال کر رہے ہیں. ایکچولی جاتا تو ہر کوئی جیتنے کے لیے, میں بھی شاید جیتنے کے لیے, لیکن جب میں الیکشن کے لیے اناؤنس کیا تھا نا, ایک چھوٹے سے اخبار میں آیا تھا, جدت اخبار پشاور کا, اس کو 1 کالمی خبر کہتے ہیں. تو بشیر بلور خان کا مجھے فون آیا. انہوں نے مجھے کہا اے تو کی کرتی پی یہ اس طرح بولتے تھے, اے کی کرتی پی ہے تو الیکشن لڑتی پی یہ اس طرح الیکشن لڑتا ہے, الیکشن میں الیکشن نہ لڑی ہے, تیرا کم نہیں ہے گیا تو آپ نہ فلموں دے وچ ٹھیک ہے. اس طرح انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. اب وہ اس خبر کے بعد صحافی جرنلسٹ دنیا کے فون آ رہے ہیں. مجھے ڈی اے خان سے میری اسٹیپ مدر جو تھی, میری اپنی مدر تو ہم برتھ مدر کے بغیر ہوں, فون آتا ہے. پہلے وہ میرے ساتھ ہیں, ہاں لڑو بڑا اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے آ جاؤ تم لڑو. جب آہستہ آہستہ وہ خبریں زیادہ پھیلتی گئی, اب میرا تو دل بڑا ہو گیا نا کہ مجھے ڈی اے خان سے میرے گھر سے جو آ گیا. ابھی تو مجھے دوسرے لوگوں کے پاس میرا نمبر نہیں تھا. ادھر ضیاء شاہد صاحب, اس کے علاوہ بڑے بڑے جنگ گروپ ہو, نوائے وقت گروپ ہو, سعید آسی صاحب ہو, پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لیڈر گھر آ رہے ہیں. کھل صاحب ہے, منیر احمد منیر صاحب ہے, زندہ ہیں ابھی. سعید آسی صاحب کو اللہ صحت والی لمبی زندگی دے, وہ ابھی زندہ ہے. پھر جمیل چشتی صاحب حیات ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے. اس طرح کے اور بڑے بڑے جرنلسٹ آنا شروع ہو گئے, گھر میں آنا شروع ہو گئے, پارٹیوں میں آفریں ہونی شروع ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد میری وہ جو اسٹیپ فیملی ہے نا, ان کے کہیں رابطے ہو گئے مولانا صاحب کے بندوں سے, رابطے ہو گئے, اے والے رابطے ہو گئے. تو اس بندی کا مجھے فون آتا ہے کہ دیکھو مذاق کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن تم نے الیکشن نہیں لڑنا. پنجاب کی کوئی ایسی سیاسی شخصیت جو کہ پنجاب کے ایک بہت بڑے عہدے پہ بھی وہ رہ چکے ہیں اور سیاسی شخصیت ہیں, تو انہوں نے آپ کو ایک نجی محفل میں دیکھا, تو وہ آپ کے پاس بیٹھ کے, قدموں میں بیٹھ کے کوئی اس طرح کا, وہ ایسے جو سوشل میڈیا پہ سارے آرٹسٹوں کے بارے میں آتے ہیں, لیکن سارے جتنے پولیٹیشین ہیں نا اب بھی جو ہیں, نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں, میں جہاں بھی جاتی ہوں مجھے اتنا ریسپشن ملتا ہے, اتنی محبت ملتی ہے. آپ خود مجھے کوئی فنکشن ہو رہا ہو, سیاسی کوئی کچھ ہو رہا ہو, سیمینار ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, کچھ مطلب وہ ایسے نیوز ہے, وہ ایسے فین بھی تو ہوتے ہیں نا, چاہے وہ نہیں ایسے قدموں وغیرہ میں بیٹھنے کا تو کوئی اس طرح کا ہے, یہ خود بھی وہ ہوتے ہیں. یہ کوئی نجی محفل تو نہیں, کوئی مجرم محفل تو میں بالکل نہیں, میں اس محفل کی بات نہیں کر رہا, عام گیدرنگ سے. جب ہم پولیٹکس میں نہیں تھے نا, تو ہر جگہ بھی جاتے تھے. چلیں ٹھیک ہو گیا, مجرے بھی جانتے تھے, تو حجرے بھی جانتے تھے, سیاست میں بھی مجرے بھی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ انجمن اور بابرہ پاکستان کی 2 بہت بڑی سپر سٹار رہی ہیں, جی بے شک, تو آپ ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں.
بابرا بیگم بھی بہت زبردست، بہت اچھی آرٹسٹ ہے، بہت اچھی انسان ہے. ان کی فیملی میں اور بھی جتنی ہے، فاخرہ بیگم، فردوس بیگم بہت اچھی ہیں. بابرا بیگم بہت اچھی آرٹسٹ ہے، بہت ہی اچھی آرٹسٹ ہے. وہ اپنا اردو کی بڑی ٹاپ آرٹسٹ ہیں. اور انجمن تو پھر انجمن ہے، مجھے تو لوگ کہتے ہوتے تھے، یہ اکثر میرے سیٹ پہ آ کے بیٹھتی تھی نا، میں مطلب ان کے کاپی کرتی ہوتی تھی اکثر ڈریس. اپنے پروڈیوسر میرے تو بیچارہ غریب بجٹ ہوتا تھا کہ میرے یہ ڈریس بنائیں، تو سیم والا ڈریس تو وہ شوٹنگ ساتھ ساتھ کر رہی ہوتی تھی، میرے سیٹ پہ آتی تھی، بیٹھتی تھی انجمن. تو انجمن بیگم سے تو دوستی بھی رہی ہے. اور انجمن بیگم مجھے کہتے ہوتے تھے پشتو دی انجمن، مجھے وہ کہتی تھی. ایک سیٹ پہ مجھے یاد ہے انہوں نے کہا شباب اسٹوڈیو میں میرے سیٹ پہ بیٹھی تھی، تو کہندی اے تو پشتو دی انجمن ہے. میں کہ نہیں تسی پنجابی دی مسرت شاہین ہو. اتنا ہمارا مذاق چلتا ہوتا تھا آپس میں نا. تو بہت اچھی ڈانسر، بہت اچھی آرٹسٹ، بہت اچھی. بابرا بیگم بھی بہت اچھی. اچھا، آپ نے ابھی اپنا نام لیا مسرت شہین. جی یہ بتائیں شہین نے مسرت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن کیے؟ وہ انہوں نے تو بنایا تھا نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. اچھا جی، لاسٹ ایک سوال ہے. مریم نواز محترمہ چیف منسٹر پنجاب، جی یہ وہ کام کر رہی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے ایسے جی ترقیاتی بالکل منصوبے بالکل ایسا ہی ہے. کام نہیں کیے جو وہ کر رہی ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب کو بھی وہ پیچھے چھوڑ گئی ہیں. جی بالکل. تو کیا آپ ان کو مستقبل کا پرائم منسٹر دیکھ رہی ہیں؟ اور مختصر سا ان کے والد میاں نواز شریف کے متعلق کوئی اپنی رائے دیجیے، کیوں بینگ ایز اے پولیٹیشین. دیکھیے نواز شریف صاحب بہت ہی زبردست اچھے ہمبل قسم کے پولیٹیشین ہیں. میں تو ان کو چوتھی بار پرائم منسٹر دیکھ رہی ہوں، میری تو یہ خواہش ہے. اور مریم صاحبہ جو ہیں انہوں وہ جو کام کر رہی ہیں نا، دیکھیں وہ لکھتے بھی ہیں لوگ اور ہم پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ باقی جو سی ایم وغیرہ آتے ہیں یا بڑے بڑے جو عہدوں پہ آتے ہیں وہ ایسے کام کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں ووٹ مل جائے، اگلا ووٹ مل جائے. تو ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو ایسے ایسے کام کری، وہ تو یہ پرواہ نہیں کری کہ مجھے ووٹ ملے یا نہ ملے. ریئلی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں. انہوں نے جو ایک لیڈیز کی ٹیم بنائی ہے نا، اس پہ بھی مجھے بہت اچھا لگا، بہت فخر ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے، اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی دے، اللہ ان کو کامیاب کرے. اور بہت اچھا ہو رہا ہے، اور یہ کاوش ان کی اللہ کرے کامیاب. سوالات تو ابھی کافی رہ گئے ہیں، لیکن چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. جی میں آپ کا بہت جمشید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے، اتنے اچھے اسٹوڈیو میں جہاں باقاعدہ بہت اچھا کیمرہ سسٹم، لائٹنگ سسٹم، مائک سسٹم سارا کچھ ہے. بہت اچھی مہمان نوازی کی ہے آپ نے. میں تھینک یو ویری مچ. اور میں اور بھی تمام اپنے جتنے ہمارے گیسٹ ہیں وہ میں کہوں گی کہ آپ سے وہ رابطہ کریں اور آپ کے آ کے تو آپ کے ساتھ بیٹھک کریں بیٹھ کے. اور اللہ میں کامیاب کرے. اور آپ پلیز ضرور دیکھیے گا یہ پروگرام، بہت محنت کی ہے ہم نے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.